بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح حکومت نے پی ٹی آئی کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر پی ٹی آئی کو اس حد تک نقصان اٹھانا پڑا کہ آج پی ٹی آئی کی اپنے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اور دوسرا، نیب نے جو نوٹس بھیجا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فیس بک پیج پہ بھی فالو کریں اور اپنی کومنٹ کا اظہار اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں۔ تو جناب، بات اس طرح ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا اور اس تحریک میں پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور سے جہاں 200 لوگوں نے گرفتاریاں دینی تھی، وہاں پر ٹوٹل 70 آدمی گرفتار ہوئے اور اس میں پھر پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ بھی اس میں گرفتار ہوئی۔ اچھا، اس میں پھر کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ہوگی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پولیس پورے ملک میں، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی خصوصی طور پر وہاں پر اعلانات کرتے رہے کہ جس نے گرفتاری دینی ہے، وین آئی کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ آ کر گرفتاری دے دیں۔ پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ ہم گرفتاریاں دیں گے اور اسی جو علاقے کی جیل ہوتی ہے اس میں کچھ دن رہیں گے اور پھر ہمیں رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم خود گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے پی ڈی ایم نے جو کام کیا ہے وہ بڑا حیران کن ثابت ہوا پی ٹی آئی کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو سب منع کر رہے تھے کہ آپ صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں، آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لیکن کپتان نے کسی کی نہ سنی اور بالآخر اسمبلیاں توڑ دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح مشکلات سے مشکلات بڑھتی گئی عمران خان کے لیے۔ اب یہاں پر ایک اور بلنڈر کر دیا کہ عمران خان کو جب پی ڈی ایم والے بھڑکاتے رہے کہ آپ میں ہمت نہیں، آپ نہیں نکل سکتے، تو خان صاحب نے جوش میں اعلان کر دیا کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں۔ اچھا، یہ جیل بھرو تحریک صرف کارکنان کے لیے بائی دا وے، کیونکہ عمران خان خود ایسے پلستر میں بند ہیں کہ جو میرے خیال میں کتنا عرصہ 4 مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک یہ پلستر نہیں کھل رہا، اور یہ پلستر بھی ایسی چیز کے جہاں کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے لیے ضمانتیں کروا رہے ہیں اور کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتاری دیں۔ مین لیڈرشپ وہ زمان پارک میں بیٹھی رہی اور ایک دو بندے جیسے ہی باہر نکلے تو ان کو فوراً حکومت کی طرف سے دھر لیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا اور دوسرے لیڈران کو، ان کا خیال تھا کہ ہم سی سی پی او آفس رکھیں گے، لیکن جب وہ گزر گیا تو ان کو سیدھا جیل میں لے گئے۔ پھر ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایک ہی جیل میں رکھیں گے تو ہمارے لیے اتنا مسائل پیدا نہیں ہوں گے، لیکن اب کیا کیا حکومت نے کہ سب کو دور دراز علاقوں میں مختلف جیلوں میں بھیج دیا ہے۔ کہاں لاہور اور کہاں ڈی جی خان کی جیل، کہاں لاہور کہاں بکھر کی جیل، کہاں لاہور کہاں میاں والی کی جیل، تو اس طرح دور دراز علاقوں میں ہر ایک کو بھیج دیا اور وہاں پر ان کو کوئی خاص قسم کی سہولیات بھی میسر نہیں۔ اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی ہم یہاں پر ان کو ہم گرفتاری دیں گے تو کچھ دن بعد ہمیں رہائی مل جائے گی، لیکن حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے ایک پلان بنایا مبینہ طور پر کہ ان کو 3 ماہ تک جیل میں رکھا جائے گا۔ یہ کم از کم 1 ماہ تک تو فیصلہ ہو چکا ہے، جس طرح ابھی ایک مقدمہ بھی درج ہوا 16 ایم پی او کے تحت اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 1 ماہ کی جیل ہو گئی ہے۔ اور آپ کی ان بہادری بھی دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی جناب ضمانتیں کروائی جا رہی ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض ہوں، مجھے رہا کیا جائے۔ دوسری طرف اسد عمر صاحب کی اہلیہ بھی عدالت میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ ان کو حبس سے بے جا میں رکھا گیا اور پھر پہلی مرتبہ عدالت میں بھی مذاق اڑایا گیا، جج بھی ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ گرفتاری دے دیں۔ 1977 میں جب جیل بھرو تحریک چلی تھی تو اس وقت جو گرفتاریاں دی گئی تھیں قومی اتحاد کے زیر اہتمام، تو اس وقت جیلیں فل ہو گئی تھیں، جیلوں میں گنجائش نہیں تھی، بلکہ مجھے کوئی بتا رہا تھا، ظاہر ہے کہ ہم تو اتنے پرانے نہیں ہیں، تو اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ مفتی محمود ہری پور جیل میں تھے، تو جب مولانا فضل الرحمان اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو ملنے کے لیے ان کو بھی گرفتاری پیش کرنا پڑی۔ جب گرفتاری پیش کی گئی تو پھر ان کی ملاقات ہوئی وہاں پر ہری پور جیل کے اندر۔ اسی طرح اور بھی کہانی ہے۔ تو جیل بھرو تحریک وہ ہے، یعنی جیل کو بھرنا، اور یہاں پر تو ابھی تک یہ ایک اس کو سیل کو نہیں بھر سکے ہیں۔ تو یہ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عثمان ڈار صاحب، وہ صاحب جی دبئی بھاگ گئے ہیں۔ اچھا، محمود خان اپنے گھر سے نکلے بھی نہیں، سابق وزیر اعلیٰ کے پی، اور پرویز خٹک صاحب جیل کے پاس آئے اور اسی طرح واپس چلے گئے۔ وین کھڑی ہوئی تھی
ان کو کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے گرفتاری دینی ہے تو آئیں آپ کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ اچھا، شاہ فرمان صاحب، ان کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، وہ کوئی دودھ کا یا لسی کا گلاس پی رہے تھے، کہہ رہے تھے گرمی میں تو دھوپ میں تو طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، شاہرام ترکئی صاحب ہیں، وہ حواس باخت ہو چکے تھے جب پولیس والے ان سے آرام سے بات کر رہے تھے کہ سر اگر آپ نے گرفتاری دینی ہے تو یہ وین کھڑی ہوئی آپ اس میں آ جائیں اور گرفتاری دے دیں، لیکن ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑے فن خوان ہیں، ہم گرفتاریاں دے دیں گے اور اس طرح ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ کامران خان صاحب جو پی ٹی آئی ہی کے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں تو صحافی، لیکن ہیں پی ٹی آئی، پرو پی ٹی آئی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پوری ملک میں جس طرح اس کی بدنامی ہو رہی ہے، جس طرح اس کے لوگ کہہ کے لگا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ان کی ہے کامیاب جیل بھرو تحریک، اور اس کا آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں کہ اچھا پھر آگے کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے ججز کے ساتھ مل کے سو موٹن ایکشن لے لیا، ججز نے سو موٹن ایکشن لیا۔ ظاہر ہے کہ اب تو کھل کر سامنے آ چکا ہے، جس طرح آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اب ججز بھی یہاں پر پھنس گئے ہیں، کیونکہ جو بینچ ہے سوموٹ ایکشن کے لیے جو انہوں نے بینچ بنایا، اس بینچ کے اندر سے اعتراض اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو سوموٹ ایکشن ہے اس کو بھی سائڈ پہ لگا دیا جائے گا، وہ اس طرح کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی قرارداد یا بل آ جائے گا جو اس کے خلاف ہوگا سوموٹو ایکشن کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں جے یو آئی نے تو پہل کر دیا، انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی اس پر جمع کرا دی ہے۔ تو اب دیکھیں پی ڈی ایم پہلے خاموش رہی، ہر معاملے پر انہوں نے کوئی یہاں پر پرویز الہی کو جب وزیر اعلیٰ بنانے کی بات ہوئی، اب جب دوبارہ جب اسمبلی توڑنے کی بات ہوئی، اس وقت بھی پی ڈی ایم نے بس واجبی سا انہوں نے کردار ادا کیا، کوئی کھل کر اس طرح پلاننگ نہیں کی تھی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کو شکست ہو گئی ہے، لیکن پھر دیکھا کہ پی ڈی ایم نے کوئی بعد میں بھی مزاحمت نہیں کی، یعنی جب عدالت میں بھی جا سکتے تھے، کوئی مزاحمت کر سکتے تھے کہ بھی آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پی ڈی ایم نے کوئی خاطر خواہ مزاحمت نہیں کی۔ ان کی مین لیڈرشپ تو سامنے آئی بھی نہیں، عطا تارڑ اور وفاقی وزیر اعلیٰ ثناء اللہ صاحب بھی سامنے تھے، لیکن پھر جب اسمبلی ٹوٹی اور پے در پے تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں تو پھر ہر کسی کو سمجھ آئی کہ یہ پی ڈی ایم کی کتنی بڑی چال تھی، اور اس میں عمران خان صاحب بہت بڑا بلنڈر کر کے اس وقت ان کی چال میں مکمل طور پر پھنس چکے، اب ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اب جلد الیکشن کی بات ہے، ہم نے پہلے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ جلد الیکشن ہو سکے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا رستہ روکا جا سکے، لیکن اب یہ بھی ہوتا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا، پھر دوسری بات کہ نیب نے بھی عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، یہ نوٹس کس چیز کے نوٹس ہیں، اس حوالے سے اکثر لوگ لا علم ہیں، وہ کیا ہیں؟ نوٹس اس بات کا جاری کیا گیا ہے کہ جو قطری امیر نے توشہ خانہ یعنی جو تحائف دیے تھے، جو توشہ خانہ میں جمع کروانے تھے، وہ بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، بغیر ریکارڈ کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز نے قطر کے امیر کا خط عدالت میں پیش کیا گیا تو کس طرح بیہودہ قسم کے ان پر الزامات لگائے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور اب قطر سے ملنے والے تحائف انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اگر یہاں پر مقابل بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جیسا کوئی سوشل میڈیا ہوتا تو اب تک بشرا بی بی کا حشر نشر ہو چکا ہوتا۔ تو بہرحال ان کو نوٹس مل چکے ہیں، لیکن وہ تو بادشاہ سلامت اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نوٹس دینے کے لیے جو ٹیم آئی تو سیکورٹی والوں نے تو اندر نہیں آنے دیا، لیکن یہ کیس اب آگے بڑھے گا، یہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، یہ کیس آگے بڑھے گا اور بالآخر عمران خان کی نااہلی ہی ہوگی۔ جو منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو نااہل کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جیل بھرو تحریک کی، یہ ساری صورتحال ہے عمران خان صاحب کی بہترین پلاننگ کی، اور یہ صورتحال ہے پھر آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے جال کی کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کو پھنسا لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہوگا۔